بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبہ مدار العالم. رمضان کی فضیلت پر میں بتاتا چلوں کہ جس کی وجہ سے، جس کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کے دل میں رمضان کے احترام کرنے کا جذبہ ضرور پیدا ہو جائے گا. یہ واقعہ ایک ایسا ہے، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ایک مجوسی شخص کا واقعہ ہے کہ ایک مجوسی شخص، اس کا بیٹا بازار میں جاتا ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر بیچ بازار میں کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو وہیں پر کھانے لگ جاتا ہے، مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کے بیچ میں. اب اتنے میں اس مجوسی شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے بازار میں سے، اور وہ اپنے بچے کو بیچ بازار میں رمضان کے اندر کھاتا دیکھ کر کے غصہ ہوتا ہے اور ایک تماچا رسید کر دیتا ہے اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر تم بازار میں کھا رہے ہو. تو بچے نے معصومیت والا جواب دیا اور عرض کیا کہ بابا جان، ابا جان، رمضان کے اندر تو آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ نے مجھے کیوں تماچا مارا؟ تو اس بچے نے اس کو نصیحت والا جواب دیا اور کہا بیٹا ہاں، رمضان میں بھی تو کھانا کھاتا ہوں، لیکن بیٹا میں تمہاری طرح بیچ بازار میں مسلمانوں کے بیچ میں ان کے روزوں کی بے ادبی کرتے ہوئے بیچ میں نہیں کھاتا. میں بند کمرے کے اندر کھانا کھاتا ہوں تاکہ رمضان کا احترام کر سکوں اور مسلمانوں کے سامنے ان کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے نہ کھاؤ. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں اس کا مجوسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک شخص خواب میں اسے دیکھتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے؟ کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. تو آپ نے اسے پوچھا، اے مجوسی شخص، تو آخرکار آگ کی پوجا کرنے والا جنت کی سیر و تفریح کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس مجوسی شخص نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے رمضان کا احترام کرتے ہوئے بیچ بازار میں میرے بچے کو کھاتا ہوا دیکھ کر کے اسے تماچا مارا تھا، تو اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس جذبے کے بدلے میں، میرے اس احترام رمضان کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی. یعنی آخری وقت میرے مرنے سے پہلے مجھے اللہ رب العزت نے مسلمان بنا دیا، کلمہ عطا فرما دیا اور مشرب اسلام فرما دیا، اور میں اس لیے آج جنت کی سیر و تفریح کر رہا ہوں. تو دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ ایک مجوسی شخص صرف رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیتا ہے، اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر ہم بھی رمضان کا احترام کرے، رمضان میں روزے رکھے اور ادب و احترام کرے اس کا، اور اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے تو ہمیں رمضان میں بیچ بازار میں نہیں کھانا چاہیے. گھر میں بھی کھائے تو تنہائی میں کھائے، تاکہ گھر کے اندر بھی کوئی روزے دار ہو، کوئی بچہ معصوم جو اس نے روزہ رکھا ہو تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہ پڑے اور اس کے دل کے اندر کھانے کی طلب پیدا نہ ہو. اس طرح اتنے اہتمام کے ساتھ میں آپ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اکیلے تنہائی میں کھانا کھائے، اگر آپ کو بیماری کوئی ایسی ہو کہ آپ کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہو. تو خیر، بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب دل کھول کر کے عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اللہ رب العزت اپنی مقبول بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، سحری افطار کو قبول فرمائے اور ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، ہماری تمام عبادت اور ریاضت کو قبول فرمائے. اور اگر افطار کے اندر آپ اچھی نعمتیں پکاتے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت فرمایا ہے، تو آپ پڑوسیوں کا بھی خیال کریں. کیا پتہ کوئی خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا بھی آپ کا پڑوسی ہو کہ جس کے افطار میں دسترخوان پر کوئی نعمت نہ ہو اور وہ
کچھ چند کھجوروں سے اور کچھ چند چیزوں سے وہ افطار کرتا ہو تو آپ کی وہ نعمت اس کے دسترخوان پر پہنچ جائے تو وہ بھی صحیح سے افطار کر سکے. یہ بانٹنے کا مہینہ ہے, دعائیں لینے کا مہینہ ہے, دل کھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا مہینہ ہے. تو آپ اس مہینے کا احترام کریں اور جس طرح بھی ہو سکے اچھے نیک کام کریں, کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور رحمت کے اور استغفار کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے 8 دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے اور اللہ اپنی رحمتیں کشادہ کر دیتا ہے کہ مانگو, جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رمضان کی برکت عطا فرمائے اور پھر سے ایک مرتبہ عالم اسلام کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو. اسلام زندہ باد, نعرہ دمدار پائندہ باد.